یہ شہیدان کربلا کے نام سے عظیم شان جلسہ خطابت ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اے نبی کی گھر والوں، وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہو، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور زمانہ جاہلیت کے طرح بے پردہ نہ رہو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتِنِ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی فرمان برداری کرتے رہو۔ یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ جو جن سے محبت کرتا ہے وہ انسان اپنے محب سے، محبوب سے، ان کے ہر ادا سے محبت کرتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے اور غلامان حسین کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب تک ہمارے دل میں حضور سید عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی تب تک ہم مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک ان کے ماں باپ سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ، اور پوری دنیا کے لوگوں سے زیادہ، سب چیزوں سے زیادہ ان کے دل میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ہمارے دل میں ماں باپ سے کم ہے تو یہ پتا چلا کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ سب لوگوں سے دولت سے زیادہ محبت ہے، اور حضور علیہ السلام تسلیم کی محبت اور دولت کی محبت دونوں کا اگر ہم سامنے رکھیں اور اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ ہم دولت سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا حضور علیہ السلام و تسلیم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو محاسبہ کرنے کے بعد اگر آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دولت تو حضور کے قدموں کی دھول کے صدقے میں ہمیں ملی ہے، اور دولت فانی ہے، یعنی آج ہے کل نہیں ہے، مگر محبت رسول یہ بقا ہے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کرتے ہیں وہ بقا ہے، یعنی یہ محبت رسول ایسی ہے کہ دنیا میں بھی ایمان کی تکمیل کا سبب ہے، اور مرنے کے بعد بھی قبر میں آرام دہ ہونے کا سبب ہے، اور حشر میں جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ یعنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی فائدہ، قبر میں بھی فائدہ، حشر میں بھی فائدہ۔ تو جو محبت رسول جن کے دل میں، اور محاسبہ کے بعد یہ یقین کر لے کہ دولت اگر چلی جائے تو اتنا وہ غم نہ کرے، اس لیے کہ یہ فنا ہے، لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تقاضائے محبت کیا ہے؟ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو تقاضائے محبت یہ ہے کہ اپنے محبوب کی ادا کو پسند کیا جائے، تقاضائے محبت یہ ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے، تقاضائے محبت رسول یہ ہے کہ شریعت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ہر ممکن کوشش کی جائے عمل کرنے کی، اور تقاضائے محبت یہ ہے کہ جب بھی جیسا آپ کو موقع ملے، اگر آپ پریشان حال بھی ہو، تکلیف میں مبتلا ہو، تو اپنا درد، اپنی کہانی، اپنا غم کسی زمانے والے کو نہ سناؤ۔ یہ زمانے والے ایسے ہیں کہ وہ غم سننے کے بعد تمہاری مدد تو نہیں کریں گے، مذاق ضرور اڑائیں گے، ہاں
اگر تمہیں اتنا ہی کم ہے تو صلاۃ و سلام کے لیے روزہ رسول کو تصور میں رکھ کر کے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرو اور اپنا حال دل حضور سید عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناؤ۔ سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ امت اگر اپنے حال زار میں حضور کو پکارتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، یعنی امت اگر حضور علیہ السلام کو یاد کر رہی ہے تو حضور علیہ السلام و تسلیم ان کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ اس لیے سنیوں، یہ جو عقیدہ اہل سنت ہے اور جو ہمارا معمولات میں سے ہے کہ ہم صلاۃ و سلام حضور پر پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں کبھی خوشی کی محفل ہو تو بھی صلاۃ و سلام ہے، غم کی محفل ہو تو بھی میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں۔ یہ سب معمولات سنت جتنے بھی ہیں اہل سنت کے معمولات سب قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہے۔ آج میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کے رشتے کے سبب سے، یوں تو حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم سارے جہان میں افضل ہیں، لیکن جو ان سے نسبت رکھتے ہیں اور بالخصوص جو حضور علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں، تمام مسلمانوں کی جو مائیں ہیں، یہ ان کا ایک الگ اور انفرادی مقام ہے۔ دنیا میں کسی مرد کا اگر انتقال ہوتا ہے تو یہ مسئلہ مسلم ہے کہ اس کی عدت گزرنے کے بعد 4 ماہ 10 دن غم منانے کے بعد وہ دوسری شادی کر سکتی ہے، لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں اور تمام امت مسلمہ کی جو مائیں ہیں، ان کے لیے الگ حکم ہے۔ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں تمام امت مسلمہ کی وہ مائیں ہیں، یعنی ان سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح سے جو اہل بیت نبوت علیہم الصلوۃ و تسلیم کا مقام و مرتبہ ہے، جیسے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو آپ کی زندگی کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کی زندگی کی صنعت پر اور آپ کے اولاد و امجاد کتنے ہیں تو یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کی 4 شہزادیاں ہیں۔ کتنی شہزادیاں ہیں؟ 4 شہزادیاں ہیں۔ عمومی طور پر ہم اور آپ یا اور لوگ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 اولادیں عطا فرمائی۔ کتنی اولادیں؟ 7۔ 3 شہزادے، 3 بیٹے ہیں اور 4 شہزادیاں ہیں۔ سب سے پہلا بیٹا حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ 17 ماہ کی یا 18 ماہ کی عمر میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پہلا شہزادہ۔ پھر سب سے بڑی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ دوسری شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تیسری شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ دوسرے شہزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور تیسرے شہزادے جو حضرت ام المومنین ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن سے ہوئی وہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ذرا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا تھوڑی دیر ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بڑی شہزادی ہے، ابھی حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا۔ آپ کی شادی جو کہ 25 سال کی عمر میں ہوئی، نبوت کے اعلان سے قبل جو حضرت ام المومنین سے حضرت الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا، ان سے جو شہزادی پیدا ہوئی حضرت زینب، ان کا نکاح اعلان نبوت سے پہلے یعنی 40 سال کے حضور علیہ السلام کی عمر سے پہلے ہی ان کا نکاح حضرت ابو العاص سے کر دیا تھا۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن
हाला बिन्त खुवैलद का बेटा यानी अपनी बहन के लड़के से उन्होंने वो निकाह कर दिया। और सबसे बड़ा बदतरीन काफिर मलऊन ज़माना जिसे अबू लहब के नाम से जाना जाता है, कुरान में अल्लाह ने एक आयत ही नाज़िल फरमा दिया, सूरे लहब 30वां पारा में। उसके दो बेटे अतबा और उतैबा शरई तौर पर पहले जमाने में जब नबूवत का ऐलान नहीं हुआ उस टाइम ऐसा उस वक्त था कि कुफर और मुशरिकीन से भी निकाह हो जाता था। आज आम तौर पर जिस तरह निकाह होता है उस तरह से वो निकाह का मामला और सिस्टम नहीं था। मगर जब हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब की शादी अबुल आस से कर दिया, अबुल आस बिन रबी से, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान फरमाया, तो सभी लोग मुखालिफ हो गए। अपने से अपने, गैर से गैर, सब हुजूर अलैहिस्सलाम को तस्लीम की जान लेने पर तुले हुए थे। यहाँ तक के कुफारे मक्का ने, मुशरिकीन मक्का ने अबुल आस बिन रबी से कहा, जो अभी ईमान लेकर नहीं आए थे, उनसे कहा कि तुम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को तलाक दे दो, इसलिए कि इसने हमारे खुदाओं के खिलाफ बात की। और अबू लहब ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा कि हाय उतबा और उतैबा, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की दो शहजादी हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसूम, एक शहजादी अबू लहब के छोटे बेटे, दूसरी शहजादी अबू लहब के बड़े बेटे के साथ उनका निकाह हुआ था, यानी शादी हो गई थी। इधर अबू लहब के कहने की बुनियाद पर उन दो बदबख्तों ने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों शहजादियों को तलाक दे दिया। यानी हुजूर की दोनों शहजादियाँ हजरत रुकैया और उम्मे कुलसूम मुतल्लक़ा हो गई, तलाक ले ली, उन्होंने तलाक दे दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ा रंज और गम हुआ। और उनके बाद अबुल आस बिन रबी ने कहा कि मैं तलाक तो नहीं दूंगा, अलबत्ता ये है कि मैं जब शादी कर लिया हूँ तो इनकी जिम्मेदारी भी मैं निभाऊंगा। अबुल आस बिन रबी जब ग़ज़वा बदर के मौके पर 13 नबूवत के 13वां साल, यानी जब हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 53 हुई, 53 साल की उम्र में अल्लाह की तरफ से हुक्म नाजिल हुआ, चाहे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप शहर मक्का को छोड़ दें और मदीना शरीफ की तरफ रवाना हो जाएं और वहाँ पर आप सुकूनत इख्तियार कर लें। रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ पहुँचे तो वहाँ पर वो वालेहाना इस्तक़बाल हुआ कि वो जिस इस्तक़बाल के बारे में मौरख़ीन लिखते हैं कि मदीने के गलियों को और मदीने के चौराहों को और मदीना शरीफ के पहाड़ों की तरफ जो मुसलमान यहाँ से गए थे वो रोजाना जब से ये सुने थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का छोड़कर मदीना आने वाले हैं, तो वो रोजाना पहाड़ों पर चढ़कर वो इंतजार करते थे कि अब हुजूर आने वाले हैं, अब हुजूर आने वाले हैं। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम जो है कुबा के तरफ होते हुए मदीना शरीफ वारिद हुए तो एक यहूदी ने आकर खबर दिया, चाहे मुसलमानों, जिस नबी का तुम इंतजार कर रहे थे और जिनके लिए तुमने गलियों और महलों को और मदीने के पहाड़ों पर चढ़ चढ़ कर जिनके आमद का इंतजार कर रहे थे, वो रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके हैं। मदीना शरीफ की जो बच्चियां हैं, जब हुजूर तशरीफ लाए तो उन्होंने दब बजाया और उसी वक्त उन्होंने कहा था, तला अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई, तला अल बद्रु अलैना, हमारे ऊपर 14वीं का चांद नमूदार हुआ है। खुशी में झूम उठे और इस तरह से उन्होंने अरबी में कलाम कहा, और वजब शुक्र अलैना, और जब ताजदार मदीना मदीने में तशरीफ लेकर आए हैं ताजदार कायनात, तो हम पर वाजिब है कि हम उनका शुक्र अदा करें। इसी के तहत उलमा लिखते हैं कि ये जो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में हम अपने घरों को सजाते हैं, झंडे लगाते हैं, ये इसकी असली बुनियाद ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब मदीना में तशरीफ लेकर आए
تو وہاں پر خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر حضور علیہ السلام تشریف لائے، مگر حضرت زینب کی میں بات کر رہا تھا، وہ مکہ میں رہ گئی۔ حضرت زینب مکہ میں رہ گئی۔ ادھر حضور علیہ السلام کا 2 سال گزرا تھا۔ 2 سال کے بعد یعنی دوسرے ہجری میں ایک بہت بڑا معرکہ ہوا۔ کفار اور مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان ایک بہت بڑے جنگ عظیم ہوئی، جس کو جنگ بدر کہتے ہیں۔ جنگ بدر ایک ایسی عظیم جنگ ہے کہ پوری دنیا کی جتنی طاقت اس وقت تھی اسلام کے خلاف سب ایک ہو گئی، اور سب طاقتور، سب مسلح وہ اس بات پر آمادہ تھے کہ ہم جو ہے معاذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے ماننے والوں کو ہمیشہ کے لیے نصف نابود کر دیں گے۔ اور بدر کا وہ معرکہ آج بھی گواہ ہے، مدینہ شریف سے کچھ دور فاصلے پر وہ میدان آج بھی موجود ہے۔ وہ کنواں بھی موجود ہے کہ جس کنویں پر حضور علیہ السلام و تسلیم نے ابو جہل کو اور کفار مشرکین کی لاشوں کو ڈال دیا تھا اور فرمایا تھا کہ ان کنویں والے پر اللہ کے لعنت ہے۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے کہ جہاں حضور علیہ السلام و تسلیم نے عریش بنایا تھا، یعنی ایک جھوپڑا بنایا تھا، جہاں حضور علیہ السلام و تسلیم رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے۔ ذرا اندازہ آپ لگائیں اس میدان بدر کا، جہاں 313 صحابی ہے اور ادھر ہزاروں کی تعداد میں ہے جن کے پاس ساز و سامان بھی نہیں ہے اور بدن بہت کمزور ہے، کٹھلی کھا کر کے۔ رمضان کا مہینہ ہے، 20 رمضان المبارک کی تاریخ ہے، اور کھجور کے ایک کٹھلی کو چوس کر جو صحابی سحری کرتے تھے اسی کٹھلی کو سنبھال کے رکھتے تھے اور اسی کٹھلی کو چوس کر وہ افطاری کرتے تھے۔ اتنی تکلیفوں کے باوجود اللہ اکبر کبیرہ، اور تعداد کا یہ عالم 313 ہے، جس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں اور صحابہ کرام بھی ہیں۔ اور بھوک اور شدت کا آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ سامان نہیں تھا۔ ادھر کفار و مشرکین ہزاروں کے تعداد میں ہے، 1000 کی تعداد میں روزانہ وہ اونٹ ذبح کرتا ہے، شراب پیتا ہے، ناچتا ہے اور گاتا ہے، اور ابو جہل یہ کہتا ہے کہ آج کے بعد کوئی اسلام کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ ذرا اندازہ لگائیے، ابو جہل کا یہ جملہ تھا کہ ارے یہ جو لڑنے ہم سے آئے ہیں، ہم تو اونٹوں کی رسیوں کو صرف ان کے طرف بھیجیں گے اور ان لوگوں کو اونٹ اور بکریوں کے طرح رسیوں میں جکڑ کر مکہ لے کر کے جائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے دیکھو جو اسلام کو مانتا ہے اس کی یہ سزا ہوتی ہے۔ اس طرح سے وہ واقعات بکتے رہتا تھا، مگر قربان جاؤں میرے آقا غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سجدے میں سر رکھتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مولا میں نے طائف کا سفر کیا، لوگوں کی گالیاں سنی، مجھ کو لوگوں نے تانا دیا، میں خون سے لہو لہان ہوا، اے اللہ میں نے تیری عبادت کے لیے ان مقدس جماعت کو جمع کیا ہے، اگر آج تو ان کی مدد نہیں کرے گا، آج اگر یہ شکست کھا گئے تو اے مولا قیامت تک کوئی تیری عبادت کرنے والا اس روئے زمین پر نہیں ہوگا۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو اللہ نے مالک و مختار بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کا خزانہ جن کے قبض و اختیار میں دے دیا ہے، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو اپنے رب پر ناز ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمایا اور اپنے دعا سے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آپ کا رب آپ کی مدد کرے گا، ضرور آپ کا رب آپ کی مدد کرے گا، آپ گھبرائیں نہیں، آپ گھبرائیں نہیں۔ ادھر جو ہے معاملہ یہ ہوا کہ جنگ کا نکارہ بج گیا کہ آؤ جب دونوں کا آمنا سامنا ہوا میرے دوستو قربان جاؤ، قرآن کہتا ہے قد نصرکم اللہ بفضل وانتم اذلہ۔ اے مسلمانوں تم اس وقت کو نہ بھولنا جس وقت بدر کے میدان میں
میرے نبی نے کہا تھا کہ اے صحابیو خوش ہو جاؤ، میرے رب نے مجھ سے مدد کا اعلان فرما دیا، وعدہ فرما لیا ہے۔ اور رات میں ایک لکیر لے کر کے ایک لکڑی لے کر کے چاروں طرف سے لکیریں کھینچ دی، کہا کہ اے مسلمانوں، یہاں پر ابو جہل مارا جائے گا، یہاں پر عتبہ مارا جائے گا، یہاں پر ابو لہب مارا جائے گا، یہاں پر شیبہ مارا جائے گا، یہاں فلاں کافر مارا جائے گا۔ ذرا اندازہ لگاؤ اور ان کے ذہن کو ایک دستک دو۔ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر نہ بتانے والوں، سنو کل جنگ ہونے والی ہے، ابھی جنگ کی ابتدا بھی نہیں ہوئی تھی، کون کہاں مرے گا کوئی فوج کا جنرل نہیں بتا سکتا، کوئی سربراہ نہیں بتا سکتا، کسی ملک کا سربراہ نہیں بتا سکتا، مگر میرے نبی رات کو بتا رہے ہیں۔ اور ہوا بھی وہی، جب جنگ آپس میں ہوئی، کفار و مشرکین ایک طرف ہے، ادھر یہ نہتے مسلمان ہے، کمزور مسلمان ہے، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کی جماعت کو بھیج دیا۔ 1000 فرشتوں، 2000 فرشتوں نہیں، 3000 فرشتوں نہیں، 5000 فرشتوں کو بھیج دیا۔ اور جب وہ فرشتے میدان بدر میں اترے، صحابہ کہتے اللہ کی قسم ہم دیکھتے تھے کہ کفار مشرکین کی جو گردن ہے جسموں سے الگ تو ہوتا تھا، مگر یہ نہیں نظر آتا تھا کہ ان کی گردنوں کو الگ کرنے والا کون ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اعلیٰ حضرت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وہ عالم ہے کہ جنگ بدر میں بڑے بڑے جو سرما تھے سب کے سب شکست کھا گئے، ابو جہل مر گیا۔ جب ابو جہل مرا تو سمجھ جاؤ اس امت کا فرعون مر گیا۔ سب سے بڑا فرعون تھا ابو جہل، جو مذہب اسلام کا دشمن تھا، بڑے ہی ذلت اور رسوائی کے ساتھ شکست کھا کر بھاگ گئے اور 70 کفار کو قید کر لیا گیا، قیدی بنا لیے گئے۔ اور اسلام کا قانون دیکھیے، اس میں ہمارے حضور کے چچا بھی تھے، حضرت عباس۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی رشتہ داروں کا مسئلہ ہے، نہیں، حضور کے چچیرا بھائی ابو طالب کے بیٹے حضرت جعفر بھی تھے، عقیل بھی تھے، لیکن نہیں، سب قید کر لیے گئے، مسجد نبوی میں لائے گئے۔ ادھر کفار مشرکین شکست کھا کر چلے گئے۔ قیدیوں کے بارے میں یہ رائے دی گئی کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے کہ اس کے ایک رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو قتل کر دیں اور میں اپنے رشتہ دار کو قتل کر دوں۔ مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کو فدیہ لے کر، پیسے لے کر، درہم لے کر کے چھوڑ دیا جائے، اور جن کے پاس پیسے نہیں ہے وہ کچھ قرآن کی اگر تعلیم رکھتا ہے، علم کچھ رکھتا ہے تو وہ دوسرے کو علم سکھائے، یہ بھی ان کے لیے فدیہ ہوگا۔ اسی قیدیوں میں حضرت زینب کے شوہر ابو العاص بن ربی کو بھی قید کر لیا گیا۔ حضور نے فرمایا تم بھی اپنا فدیہ دو۔ اب ان کے پاس کچھ مال و زر تو نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام کے بڑے داماد ابو العاص بن ربی، ان کے پاس کچھ مال و زر نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ مجھ کو اجازت دے کہ میں اپنے مکہ سے گھر سے کچھ منگاؤں۔ تو وہاں جب اور ان سے یہ مہلت دی گئی، وہاں پہنچنے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضور کی بڑی بیٹی شہزادی، انہوں نے ایک ہار دیا۔ یہ وہی ہار تھا جو ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی شادی میں بطور انعام دیا تھا۔ اب اپنے شوہر کو چھڑانا ہے اور یہ مکہ میں ہے اور ان کا شوہر ابو العاص بن ربی مدینے میں ہے۔ جب یہ ہار بھیجا تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ ہار پیش ہوا تو حضور علیہ السلام پیارے آقا سرکار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بھر آئیں، کیونکہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی یاد آ گئی، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہار ہے یہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹی کو عطا کیا تھا۔
बतौर निशान, बतौर याद उनको दिया गया था। ऐ सहाबियों, जरा हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व इनकिसारी देखो। अगर हुजूर चाहते तो क्या सहाबा से मशवरा लेते? ये भी एक सुन्नत है। हुजूर ने मशवरा सहाबा से लेकर आए, सहाबियों अगर तुम इजाजत दो तो मैं इस हार को ना लूं, इसलिए कि ये मेरी बीवी उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की याद दिलाती है। मैं अबुल आस बिन रबी को इस शर्त पर छोड़ देता हूँ कि जब वो मक्का जाए तो मेरी बेटी ज़ैनब को मदीना लेकर के आए, या उन्हें हिजरत करने के लिए उनको मौका दिया जाए कि वो मक्का को छोड़कर मदीना आ जाए। सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इख्तियार है, आपके कदमों पर हमारी जान कुर्बान है। ऐ अल्लाह के रसूल, आपको इख्तियार है। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फिर उसी हार को अबुल आस बिन रबी को दे दिया और इस शर्त पर दिया कि जब तुम ये जाओ तो हज़रत ज़ैनब को मदीना भेज देना। अबुल आस बिन रबी जब मदीना पहुंचे, अपने भाई कनाना बिन रबी को एक ऊंट पर हज़रत ज़ैनब को सवार करके उनको ये हुक्म दिया कि तुम इनको मदीना सही सलामत पहुंचा दो। अभी थोड़ी दूर चले थे कि चारों तरफ से लोग उनको घेर लिए। उसमें से बदबख्त शख्स था जिसका नाम था हिब्बार बिन असवद। इसने अपना नेजा जब ऊंट को दिखाया तो हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिस हौदज पर बैठी थी, यानी ऊंट के पुष्प पर एक हौदज होता है जिसमें बैठने के लिए एक आला होता है जिसको हौदज कहा जाता है, वो ऊंट बिटका और बिटकने के बाद इतना बिटका कि हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस ऊंट से नीचे गिर पड़ी। अल्लाह अकबर कबीरा। जब हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी कायनात जब नीचे गिरी, यहाँ तक कि वो तकलीफ का सामना करना पड़ा कि वो हमल से थी, हालत हमल में थी, उनका वो बच्चा उसी गिरने के सबब से ज़ाहिर हो गया। इधर उनके देवर यानी रबी बिन कनाना बिन रबी ने अपने हाथ से जो है वो जो उनके हाथ में तीर और धनुष था, कमान संभाल ली और गुस्से में जमीन पर पटक दिया और कहा कि जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसकी जान लेने पर तुम जाऊंगा, इसलिए कि तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी को बड़ी तकलीफ की है। उस वक्त जबकि वो ईमान भी नहीं लाया था। तमाम लोगों ने कहा कि हम आपसे लड़ने नहीं आए हैं। इतने में अबू सुफियान बूढ़ा आदमी उम्र दराज लोगों को लेकर आए और कहा कि ऐ रबी के बेटे, तुम तो जानते हो कि हमें बदर के मैदान में कितनी शिकस्त हुई है, हम जलील रुसवा हो गए, फिर तुम सरेआम सबके सामने अगर ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लेकर के जाते हो तो इससे बड़ा हमारे मुंह पे और क्या तमाचा हो सकता है। इसलिए ऐसा करो कि तुम इसे वापस लेकर के जाओ और जब लोग सो जाएंगे कुछ दिनों के बाद फिर रात के वक्त तुम कभी भी यहाँ से हजरत ज़ैनब को लेकर के मदीना चले जाना। इधर आलम ये हुआ कि कुछ दिन रुकने के बाद फिर हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मदीना शरीफ पहुंचा दिया गया। जब हुजूर की बारगाह में हजरत ज़ैनब हाजिर हुई, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को बीती हुई कहानी बताई, उनके वाक़यात बताए कि मेरे साथ इस तरह का मामला हुआ, गुबार बिन असवद के नेज़े के सबब से इस तरह मुझे तकलीफ हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हो गए और इशाअत फरमाया, अल्लाह के रसूल ने इशाअत फरमाया, इस पर तुम बिहब्बार बिन असवद अबी रजुल आखिर अल्लज़ी सबक़ क़द्महु इला ज़ैनब मुहर्रिक़ुहुमा बिन्नार। अल्लाह के रसूल ने इशाअत फरमाया, ऐ सहाबियों, हब्बार बिन असवद को और जो उनके साथ में दूसरे थे जिसने उसकी मदद की साथी को, तुम अगर दोनों को पाओ तो उन्हें जला देना। इतने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दिन पे ये इशाअत फरमाया। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशाअत फरमाया, इसने ज़ैनब को तकलीफ देकर बड़ी गलती की है,
گویا اس نے رسول اللہ کو مجھے تکلیف دی ہے، اس لیے چونکہ آگ سے عذاب دینا صرف اللہ کی شان ہے، اس لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جب تم ان سے ملاقات ہو جائے ان دونوں کو پالو یا حبار بن اسود کو پالو تو فقتلہ، انہیں قتل کر دینا۔ ادھر ایک شہزادی کی مقدس زندگی کو آپ نے دیکھا، ادھر ایک بدنصیب کو دیکھیے حبار بن اسود جس نے شہزادی رسول کو وہ تکلیف دی کہ ان کا حمل ضائع ہو گیا۔ کوئی باپ ایسا نہیں ہے دنیا میں جو بدلہ لینا نہ چاہے گا۔ یہاں تو رسول دو عالم سید عالم کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے وہ شخص گرفتار تو نہیں ہوا، مگر فتح مکہ کے دن جب مکہ فتح ہوا اور رمضان مبارک کا فتح مکہ ہوا، ماہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا کہ جو اپنے گھروں میں گھس جائے اس کے لیے امان ہے۔ آپ کو آج میں ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں، یہی پر ایک نقطے کی بات بتاتا ہے۔ مخالفین کبھی چینل کے ذریعے، کبھی نیوز کے ذریعے، کبھی میڈیا کے ذریعے، گودی میڈیا کے ذریعے اسلام کو بدنام کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ کچھ دن قریب کی بات ہے کہ ایک شخص نے بنام مسلمان، یا یوں کہیے کہ مسلمانوں کا دشمن ہے، اس نے یہ چینل پر ایک صوفی صاحب سے پوچھا۔ اولا تو یہ جو صوفی ہوتے ہیں، یہ جو پیر مریدی کرتے ہیں، زیادہ تر جاہل پیر جس کو اسلام کی کچھ معلومات نہیں ہے، انگوٹھی پہن لیا، نماز کا پتہ نہیں، بس پیری مریدی کر کے اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے۔ ایسے جاہل پیروں سے ہر مسلمان کو بچنا ضروری ہے۔ یہ دین کے رہبر نہیں ہے، دین کے رہبر مسجد کا امام اور عالم دین ہے، ان کی اقتدا کرو، ان سے ہی مسئلہ مسائل پوچھو، اور پیر اگر تلاش کرنا ہے تو ان سے ہی پوچھو کہ کون سا پیر بہتر ہے۔ ایک صوفی صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ اسلام میں اگر مشرکین سے محبت کا حکم ہے تو آپ ذرا بتائیے کون سی آیت میں قرآن کی؟ آپ مجھے بتائیے، ایک صوفی صاحب آدمی کیا داڑھی زیادہ رکھنے سے، ٹوپی پہن لینے سے، امامہ باندھ لینے سے ان کے اندر قرآن اور حدیث ایٹومیٹک ان کے دل میں آ جائے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم 12 سال 13 سال تک مدرسوں میں کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں بچپن سے مدرسوں میں دال اور چاول کھا کر زندگی گزارتے ہیں؟ اگر ایسا آسان ہوتا تو ہم بھی وہی کرتے۔ نہیں دوستو، وہ صوفی صاحب لاجواب ہو گئے، جواب نہیں دے پایا۔ وہ سوال کرنے والا بھی مسلمان، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ نیوز میں سوال ہو رہا ہے۔ ذرا بتائیے اسلام کے نظریوں کو دیکھیے، وہ اعتراض کر رہا ہے اسلام پر کہ انما المشرکون نجس، کہ کافر جو ہے نجس ہے، مشرک ناپاک کہہ رہا ہے۔ آپ کہہ رہے کہ اسلام اتنا اچھا ہے۔ یہ بدبخت اسلام کا منافق اور بدترین شخص ہے، کیونکہ جو آیت نازل ہوتی ہے قرآن مقدس میں، ہر آیت کے پیچھے حکمت ہے، ہر آیت کی تفسیر ہے، یعنی جو ظاہری معنی ہے وہ باطن میں نہیں ہے، جو آیت میں ہے وہ مراد نہیں ہے۔ دو طرح کی آیتیں ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے کہ اگر کفار و مشرکین سے اسلام نفرت کا درس دیتا تو فتح مکہ کے دن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکہ کو فتح فرمایا۔ تاریخ گواہ ہے، کسی بھی ہسٹری کی کتاب اسلامک بکس کو اٹھا کے دیکھیا، کہیں آپ کو یہ نہیں آئے گا کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ قتل عام کرو، کئی حکم نے دیا، ایسا بھی حکم نے دیا کہ ہتھیار اٹھاؤ، بلکہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ صحابہ اللہ کے ہم کرتے ہوئے کعبہ اللہ میں داخل ہوئے، مکہ فتح ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے امن کا پیغام دیا، کس کو دیا بھائی؟ مشرکین کو ہی تو دیا، مارے مکہ کو تو دیا۔ کیا پیغام دیا؟ جو اپنے گھر میں چلے جائے اس کے لیے امان، اس کے لیے کوئی پوچھ تاچھ نہیں، جو ہتھیار گرا دے اس کے لیے کوئی پوچھ تاچھ نہیں۔ بچوں پر صحابہ سے پوچھا، بچوں پر ظلم نہیں، بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان پر ظلم و ستم نہیں کیا جائے گا۔ اور جب تمام کفار و مشرکین جمع ہوئے، غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، اور سبھی کی آنکھوں میں آنسو تھا، کیونکہ ان کی ماضی والی جو زندگی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔
کہ یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن پر ہم نے ظلم کیا، کبھی جو ہے پاگل کہا، کبھی پتھر برسایا، کبھی ان کے پیروں کے نیچے کانٹے بچھا دیا، اور کوئی ایسا ظلم بچا نہیں ہے کہ جو ظلم ہم نے اس نبی پر نہ کیا ہو۔ لہذا سب کے آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ وہ اسلام والے نہیں تھے، کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ اگر اسلام نفرت کا درس دیتا تو خدا کی قسم ان تمام لوگوں کو قتل کر دیا جاتا، مگر غیب کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ اسلام جو ہے نفرت پھیلانے کے لیے نہیں، محبت کا پیغام دینے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرق اعلیٰ حضرت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، مذہب اسلام، مذہب اسلام، ہندوستان کے سنی مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مذہب اسلام کا سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ امن و امان، خود بھی جیو، دوسروں کو بھی جینے دو، یہاں تک کہ پڑوسی اگر آپ کا غیر مسلم ہے اس کے بھی حقوق آپ کے اوپر لازم کر دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ کا پڑوسی اگر مشرک ہے یا غیر مسلم ہے تو اس کو چھڑکو، نہیں، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے اس کا مذہب جو بھی ہو اس کا مذہب نہیں پوچھا جائے گا، اس کی عبادت نہیں پوچھی جائے گی، اس کا دین پوچھا نہیں جائے گا۔ تم مسلمان ہو، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے پڑوسی کا خیال کرو۔ میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو تم یہ سوچتے ہو کہ میں تمہارا بدلہ لینے والا ہوں، تمہاری گردنیں اڑا دوں گا، کیا تم میرے بارے میں سوچتے ہو؟ سبھی لوگوں نے کہا تھا انتا رسول اللہ، اور آپ ابن کریم ہے، آپ رحم فرمانے والے بیٹے کے بیٹے ہیں، ہمارا آپ کے لیے یہی گمان ہے۔ غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تصرف علیکم اليوم وانتم طلقاء۔ جو یوسف پیغمبر نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ میں آج تم سے بدلہ لینے کے لیے نہیں، نبی نہیں بنا ہوں، بادشاہ نہیں بنا ہوں، کوئی میں کہتا ہوں کہ جاؤ آج سب کے سب تم آزاد ہو۔ اتنا پیارا جملہ کہنا تھا، رحمت بھرا یہ جملہ کہنا تھا کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس جملے میں کیا تھا کہ اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانے۔ ادھر یہ جملہ ادا ہوا، سب کے آنکھوں میں آنسو جاری ہوا۔ بیک وقت جتنے کفار و مشرکین تھے سبھی نے کہا وہ اسلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ رسول اللہ کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے، جس کے اسلام میں اتنی اچھائیاں ہو کہ ہم ان کی جان لینے پر تلے تھے، ہم نے اس پر کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو ہم نے نہ کیا ہو، مگر آج انہوں نے ہمیں معاف کر دیا۔ سب کی زبان پر بے ساختہ پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور بھائی در پہ سبھی لوگ مذہب اسلام میں داخل ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جب فوج در فوج مذہب اسلام میں داخل ہو، یہ آپ کے رب کی مدد ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام نفرت کا درس نہیں دیتا ہے، اور اسلام امن و امان، محبت، شانتی، پیش کا پیغام دیتا ہے، اور یہی پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ تو آپ کو عرض کرتا چلوں، جب مکہ فتح ہوا، جس نے حضرت زینب کو تکلیف دیا تھا عبار بن اسود، وہ چھپ گیا کہ آج میری خیر نہیں ہے، مگر غیب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں پکڑ کے لاؤ۔ جب انہیں پکڑا گیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اور میں آج کے بعد مذہب اسلام کی سچائی کو دیکھ کر میرا دل بدل گیا ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور آپ کے قدموں میں اپنے آپ کو غلامی کے لیے پیش کرتا ہوں، اور کلمہ طیبہ پڑھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد عبدہ ورسولہ پڑھ کر میں داخل اسلام ہوتا ہوں۔ میرے دوستوں، قربان جاؤ اس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس حیات طیبہ پر حضور علیہ السلام نے اپنے چہرے کو نیچے جھکا دیا اور فرمایا
کہ اسلام میں سب سے اچھائیاں یہی تو ہے، یوں تو سب چیزیں اچھائیوں میں ہے، لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ جب آدمی کفر کے حالت میں رہتا ہے بھلے وہ کتنا بھی گناہ کرے، چونکہ کفر میں گناہ نہیں ہے، آدمی کفر میں رہے تو وہ شراب پیے تو اس کا کوئی گناہ نہیں، اس کا مذہب اسے گناہ نہیں بتاتا ہے، کیونکہ کسی بھی مذہب کا آخرت سے تعلق نہیں ہے، صرف اگر مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے کہ جو تمہیں بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد تم سے سوال اور جواب ہوگا قبر میں، ہر لمحے کا، ہر سانس کا، ہر وقت کا، ہر زندگی کے ہر گوشہ زندگی کا حساب اور کتاب ہوگا، اور اسی بنیاد پر تمہارے ساتھ معاملہ کیے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں سب خطائیں تمہاری معاف کر دی گئی، بولو تو بھائی سبحان اللہ۔ جہاں کوئی ایسا مذہب ہے دنیا میں کہ جن کے ساتھ اتنا ظلم ہو اور وہ تمہیں معاف کر دے، خدا کی قسم اگر اس روئے زمین پر، اس آسمان کے نیچے اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ ادھر اس نے اسلام قبول کیا، اور اسی درمیان میں ابو العاص بن ربی یعنی حضور علیہ السلام کے بڑے صحابہ نے اسلام کو قبول فرمایا اور داخلی اسلام ہو گئے۔ ان کے بعد آپ دیکھیے قرآن مقدس کی آیت، اللہ فرماتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھر میں رہو، اور جاہلیت والے جو دور میں بے حیائی تھی، بے پردگی تھی، اس سے باز رہو۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اسلام اس لیے آیا کہ عورتوں کو چار دیواری کے اندر قید کر دیا جائے؟ بھائی آج مخالفین کہتے ہیں کہ اسلام نے مسلمانوں کو قید کر دیا، مسلمانوں کو بندش میں ڈال دیا۔ اگر اسلام مسلمانوں کو بندش میں ڈال دیتا تو گویا کہ اس طرح کا ایک جو ہے عائب ہو جاتا کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا، اور وہ بھی براہ راست یعنی حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ذریعے سے تمام امت مسلمہ کو یہ پیغام کیا جا رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں، اور اپنے حیثیت کے مطابق آدمی جتنی کوشش چاہتا ہے پیسے کمانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ جو ہے، زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ مال اور دولت۔ آپ کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے، آپ نے سونا خریدا، بہت پیسہ جمع کرنے کے بعد ہیرا خریدا، تو آپ اس ہیرے کو سرے عام بازار میں لائیں گے یا اسے لاکر میں تالا مار کر بند کریں گے؟ ذرا ایمانداری سے بتائیں۔ ارے بھائی اس کی حفاظت کریں گے نا۔ آپ کے پاس بھی اگر سونا اور چاندی ہے تو میرے پاس تو لا کے نہیں بتائیں گے حضرت میرے پاس اتنا سونا ہے دیکھیے۔ یہ آدمی صرف زکات کے ٹائم آ کے مسئلہ پوچھتا ہے، لیکن سونا لے کر تو نہیں آتا ہے نا۔ تو سونے اور چاندی کو اس لیے آپ تالا مار کر رکھ رہے ہیں، اس کی حفاظت اس لیے کر رہے ہیں کہ بھائی چور کی نظر نہ لگ جائے، کسی کے نظر نہ پہنچ جائے۔ جب دوسرے کی نظر لگے گی ظاہر سی بات ہے اس میں بری نظر بھی ہو سکتی ہے، کوئی چور دیکھے تو چرانے کی کوشش بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے بلا تشبیہ اللہ نے عورت کو اسلام میں ایک عظیم مقام عطا فرمایا ہے۔ جس طرح سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، قیمتی ہیرے کی، قیمتی سونے اور چاندی کی، دولت کی، اسی طرح سے عورت کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے بلا ضرورت، بلا وجہ شرعی، یعنی کوئی ضرورت نہیں ہے گھر سے باہر نکلنے کی، تو عورتوں کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے بغیر کسی عذر شرعی کے آپ کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اور اگر آپ نکلتے بھی ہیں شرعی عذر کی بنیاد پر کہ جہاں آپ کا جانا ضروری ہے تو آپ کا پردے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی کے تحت
ذرا ہم زندگی مطالعہ کرتے ہیں امہات المومنین کی کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی بیوی ہے. ان کا یہ عالم تھا کہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی ان کے بعد سے وہ گھر سے کبھی باہر نکلے نہیں. تو کسی نے ان سے کہا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں جب سے یہ آیت نازل ہوئی حالانکہ میں نے حج بھی کیا اور عمرہ بھی کیا مگر اس کے بعد میرا گوارا نہ ہوا کہ میں گھر سے باہر نکلوں. صحابہ کہتے ہیں یہاں تک ان کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں اس آیت کی مخالفت نہ ہو جائے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. یہاں تک کہ ان کا جنازہ ہی نکلا ان کے گھر سے. اللہ اکبر کبیرہ. اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 طرح کی عورتیں ہیں. ایک وہ دیندار اور پرہیزگار عورت, عفت پسند باحیا, کہ جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت میں عظیم مقام عطا فرمایا. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں کچھ ایسے ہوں گی عورتیں جن کا لباس بنا میں لباس ہوگا, کپڑوں میں وہ بات نہیں ہوگی جو کپڑے میں ہونا چاہیے, سنگار میں وہ بات نہیں ہوگی جو سنگار میں ہونا چاہیے. یعنی بظاہر ان کا تو کپڑا رہے گا مگر وہ کپڑے پہننے کے باوجود بھی عریاں نظر آئے گی. ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورتیں جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے اگر وہ ایک ہوتی ہے تو دوسرا اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. اور ایسی عورتیں جو شریعت کے خلاف چلتی ہے, لوگوں کی نظریں بری نظریں ان کے طرف شیطانی نظروں سے دیکھا کرتی ہے اور ان کا ٹھکانہ قیامت کے دن جہنم ہوگا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا حکم اس آیت کے نزول فرمانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک موقع پر حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہوں. بولو سبحان اللہ. بھائی حضور علیہ السلام کے ساتھ جو جنت میں جائے اس سے بڑا کس کا نصیب چمکے, ہے نا. لیکن حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, جو میرے حسین اور حسن سے, بولنا سبحان اللہ, یہ شہیدان کربلا کا ذکر ہے, اس کا سن لو. آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے مجھ سے محبت کیا, من احبنی ومن احب سریتی واصحابی, اس نے مجھ سے محبت کیا اور میری اہل بیت سے محبت کیا, صحابہ سے محبت کیا, کانا معی فی الجنہ. اے عاشقان حسین اس حدیث کو اپنے دماغ میں بیٹھا لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ سے محبت کیا, میری اہل بیت سے محبت کیا, صحابہ سے محبت کیا, وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. میرے ساتھ ہوگا. تو انشاءاللہ العزیز ضرور ہم غلاموں میں شریک ہوں گے. ہم محبت کرتے کہ نہیں؟ بولو. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہی تو ہماری زندگی ہے بھائی, اور ہے کیا. حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے عائشہ جب تمہاری یہ تمنا ہے تو تم کل کے لیے کچھ بچا کر نہ رکھنا. سبحان اللہ. کل کے لیے کچھ بچا کر نہ رکھنا. کیا مطلب؟ آج ہم سال بھر کا اناج سوچتے ہیں کہ نہیں, تو بھائی سال بھر کا ٹینشن فری. مگر امہات المومنین کو جو درس دیا گیا, قربان جائیے کہ اسلام میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ کل کے لیے اس عمل کو اپنا لینا کہ کل کی فکر نہ کرنا,
जो रब, गोया हुजूर फरमाते हैं, जो रब माँ के पेट में रिस्क का इंतजाम कर सकता है, जो रब माँ के पेट में रिस्क का इंतजाम कर सकता है, तो क्या वो रब कल के रिस्क का इंतजाम नहीं करेगा? इसीलिए कल के लिए बचाकर ना रखना, फिक्र ना करना, और तहज्जुद पढ़ के मेरी मदद करना। क्या मतलब? अपने आप को तहज्जुद गुजार बनाओ। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तहज्जुद की नमाज पढ़ा करती थी और कसरत के साथ इबादत किया करती थी। अब पर्दे का आलम ये देखिए, हजरत आयशा फरमाती है कि हज के दिनों में जब किसी काफिला का गुजर होता तो हम अपने चादर को सर मुबारक के आगे यानी चेहरे को ढक लेते थे, यानी पर्दे को गिरा दिया करते थे। और एक मौके पर हजरत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नाबीना सहाबी थे, देख नहीं सकते थे, मगर हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के सामने जब वो तशरीफ लाए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत आयशा से इरशाद फरमाया, ऐ आयशा पर्दा करो। क्या करो? पर्दा करो। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो नाबीना सहाबी है, अरे इनकी आंखों से ये तो देखते नहीं है। तो हुजूर का जुमला सुनो, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा अगरचे वो नाबीना है मगर तुम तो अंधी नहीं हो। यानी नाबीना सहाबी से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को हुक्म दिया कि तुम इनसे पर्दा करो, अगरचे वो नाबीना है। बराहे रास्त उम्मत को हुजूर ने यह खिताब फरमाया कि हर हाल में पर्दा तुम्हारे लिए जेवर है, इस्लाम की शान है। दूध पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दूसरे शहजादी हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला, जिनकी शादी सरकार उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ, और हबशा की तरफ हिजरत करते वक्त हजरत उस्मान गनी के साथ हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी साथ में। तीसरी शहजादी हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और चौथी शहजादी इंशाअल्लाह कल उनका तफसीली गुफ्तगू शुरू से ही होगी। इंशाअल्लाह 9 बजे से गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। आप आएंगे तो समझिएगा आपने महफिल का हक अदा करना, और नहीं आएंगे तो यूँ समझिए कि फिर जो है उस अहम घोषों को जो कल मैं उजागर करने वाला हूँ, बहुत किताबों के बाद, मुताला के बाद कोई बात आदमी बोल सकता है, ये आप ध्यान में रखें। तो यूँ समझिए कि वो आपके उससे आप महरूम हो जाएंगे, इसलिए जल्दी आने की कोशिश करें। तीसरी शहजादी सैयद कायनात हजरत फातिमा ज़हरा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत कासिम की बेला विसाल 17 माह की उम्र में हो गई। हजरत अब्दुल्ला जिनका लक़ब तैयब और ताहिर है, ये भी हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वतन मुबारक। तीसरे शहजादे हजरत इब्राहिम। बस हजरत इब्राहिम की चंद बातें आज करके मैं गुजर जाऊंगा। हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब पैदा हुए तो हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए और हुजूर की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अबा इब्राहिम, ऐ इब्राहिम के वालिद मोहतरम। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने इस बच्चे का नाम अपने जद्दे आला इब्राहिम पैगंबर अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा, यानी उनका नाम इब्राहिम रखा। इनकी उम्र शरीफ जब गालिबन 17 माह की हुई तो तबीयत बहुत ही नासाज हो गई। साहबी रसूल ने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही बीमार है और नज़ा के आलम में है। नज़ा के आलम यानी आखिरी वक्त में है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम हजरत मारिया कुतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ ले गए और हजरत इब्राहिम शहजादे को अपने गोद में लिया।
فضا کا عالم ہے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ تصور میں رکھیں کہ اگر ایک چھوٹا بیٹا ہے اور وہ کسی کے گود میں ہے اور نزا کے عالم میں ہے تو وہ کیفیت جو ہوتی ہے انتہائی درد اور تکلیف والی کیفیت ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے جب اپنے شہزادے کو دیکھا نزا کے عالم میں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوا اور ارشاد فرمایا لولا انه امر حق ووعد صدق وان آخرنا سيلحق لمحزونون لحزن عليك واشد من هذا او انابك يا ابراهيم لمحزونون تبكي العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ کا حکم برحق ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو حکم ہے وہ حق ہے، ان کے بعد اللہ کا وعدہ سچ ہے. ہم ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال پر ہمیں غم نے آ کر گھیر لیا ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، حالانکہ آپ فرماتے ہیں کہ رونا نہیں چاہیے. حضور نے فرمایا یہ تو رحمت کے آنسو ہے، میں نے یہ فرمایا ہے کہ کسی کے موت پر واویلا نہ مچاؤ، کپڑے نہ پھاڑو اور ماتم نہ کرو. جب ایک عام بچوں کا یہ حکم ہے تو جو شہید ہے جو زندہ ہے یعنی شہیدان کربلا کے بارے میں یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے ماتم کیا جائے؟ اس لیے کہ شہید تو زندہ ہے اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. صدق اللہ العظیم. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.